کو ایک بہت ہی ایمان افروز میں نے واقعہ سنانا ہے، اور یہ واقعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دور کا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایسا کیا واقعہ ہوا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اب اس قافلے کا پڑاؤ ہوا، ایک جگہ بریک لیا گیا اور یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے والے کچھ کھا پی لیں۔ اب جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے توشہ دان کھولے، آج کی زبان میں جو ہم ٹفن باکس کہتے ہیں، تو حالت یہ تھی کہ صحابہ کرام کے پاس روٹی تو تھی مگر سالن نہیں تھا۔ ذرا غور کیجیے یہ کون لوگ تھے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ہیں، یہ پیارے آقا کے ساتھی ہیں، مگر حال یہ تھا کہ سالن نہیں تھا، صرف روٹی تھی۔ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں میں کئی کئی دن کا راشن ہوتا ہے، مگر پھر بھی زبان پر شکوہ ہوتا ہے، کبھی تھوڑی سی تنگی ہو جائے تو شکایت ہوتی ہے۔ آج کل ڈیفیکلٹ ڈیز ہیں، ان حالات میں شکر اور صبر کی بجائے شکوے اور شکایات ہیں۔ یاد رہے صحابہ کرام تو نبی پاک کے ساتھی ہیں، اور اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ نبی پاک خود فرماتے کہ میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلیں، مگر پھر بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کا صبر دیکھیں۔ اب کیا ہوا؟ صبر کرنے والوں کو انعامات بھی تو ملتے ہیں نا۔ ایک شہد کی مکھی، روایت کے الفاظ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بھن بھنانے لگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناظرین، نارمل مکھی کانوں کے قریب سے گزر جائے تو کوئی اتنی زیادہ آواز نہیں ہوتی، لیکن اگر شہد کی مکھی آئے تو اس کی ایک الگ سے آواز ہوتی ہے، ایک الگ ہی اس کی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ صحابی رسول نے نبی پاک سے بڑا کمال کا کوشچن کیا کہ حضور یہ مکھی آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ اٹ مینس صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ نبی پاک سب جانوروں کی، چرند پرند سب کی بولیاں جانتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مضمون ہے کہ یہ مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے کہ حضور ہم شہد کی مکھیوں میں یہ بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ کے پاس روٹی ہے مگر سالن نہیں ہے۔ حضور ہم نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں تو اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی، آپ کسی صحابی کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتا آ جائے اور اس سے شہد نکال کر آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کو کھا لیں۔ نبی پاک نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا کہ اے علی جاؤ۔ مولا علی جاتے ہیں، وہ شہد کا چھتا لاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام جو تھوڑی دیر پہلے فقط روٹی تھی، ان کے پاس سالن نہیں تھا، اب صاف لذیذ میٹھا صحت والا برکت والا شہد کھانے لگ گئے۔ وہی مکھی یا کوئی اور مکھی بھنبھنانے لگی۔ صحابی رسول نے عرض کیا حضور اب کیا کہہ رہی ہے؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ اس مکھی نے کہا حضور ہم جنگلوں اور بیابانوں میں جاتی ہیں اور پھولوں کا رس چوس کر اس سے شہد بناتی ہیں۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا کمال کا کوشچن کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد کا رنگ، پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا کسیلا بھی ہوتا ہے۔ ناظرین آپ کو بھی پریکٹس ہوئی ہوگی، کبھی آپ نے گلاب کی پتی کو کھایا ہوگا، وہ تو بندہ کھا سکتا ہے، مگر موتیا چمبیلی یہ پھول نہیں کھائے جاتے، یہ اگر منہ میں چلے بھی جائے تو منہ کڑوا ہو جاتا ہے۔ لیکن شہد تو ایسا میٹھا کہ نام لو تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے، مبالغہ کریں تو نبی پاک نے یہی کوشچن کیا کہ پھولوں کا رس تو کڑوا پھیکا بھی ہوتا ہے، یہ ایسا میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ سبحان اللہ، اس مکھی نے جو جواب دیا ناظرین وہ بڑا ایمان افروز ہے۔ وہ مکھی کہتی ہے حضور ہم جب مکھیاں پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں تو اس میں ہمارا ایک سردار بھی ہوتا ہے، اور آج بھی سائنس ہی کہتی ہے کہ یہ جو شہد کی جو پورا فلسفی ہے، پورا سلسلہ ہے، اس میں کوئین بھی ہوتی ہے، ملکہ مکھی ہوتی ہے۔ وہ مکھی نے تقریباً 1450 سال پہلے بتا دیا تھا کہ حضور ہمارے ایک پورے قافلے میں ایک سردار ہوتا ہے۔ جب ہم پھولوں کا رس چوس کر واپس آتی ہیں تو وہ جو لیڈر ہوتا ہے، جو امیر ہوتا ہے، وہ حضور آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور ہم ساری مکھیاں اس کی دیکھا دیکھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھتی ہیں۔ حضور یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود پاک پڑھنے کی برکت ہے کہ کڑوا پھیکا کسیلا رس جو ہے پھولوں کا یہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر شہد میں کیوں نہ شفا ہو؟ آج کی سائنس بھی کہتی ہے کہ شہد جو ہے وہ بہت ساری بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ جو چیز درود پاک کی برکت سے میٹھی بنتی ہو اس میں کیوں نہ شفا ہو؟ علماء نے اس واقعے کے تحت بڑے پیارے پیارے مدنی پھول دیے۔ ایک بڑا پیارا مدنی پھول یہ تھا، ایک زبردست پوائنٹ یہ تھا کہ جب درود پاک کی برکت سے کڑوا پھولوں کا رس میٹھا ہو سکتا ہے تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اور وہ چاہتا ہے کہ زندگی میں نیکیوں کی مٹھاس آ جائے،
تو وہ درود پاک اپنی زندگی میں شامل کر لیں. Channel ko like or subscribe Surur Crane.